جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں، جس کا تعلق قرآن مجید کے نزول، قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کی تاثیر کے حوالے سے تھا۔ آج ہم ایک اور ٹاپک لیے بات کرتے ہیں، جو ہے حدیث کے حوالے سے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات ایک پوائنٹ میں ظاہر کی ہے، اشاروں میں ظاہر کی ہے، نقطوں میں وضاحت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ڈیٹیل باتیں نہیں کی، کیونکہ قرآن مجید کا تعلق صرف اس زمانے تک نہیں تھا، یہ کتاب چلنی ہے قیامت تک، اس لیے اس میں مسائل جو ہے ڈسکس کر دیے گئے، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید، اس کی وضاحت کی ضرورت، اس کی تفسیر کی ضرورت، اس کے معنی اور مطالب کی ضرورت، ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتھورائز کیا گیا، اور صحابہ کرام جب کوئی آیت سنتے تو از خود فیصلے نہیں لیتے، اس میں سے مسئلے نہ اخذ کرتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریح نہ لے لیتے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے اور اس میں وضاحت لینے کے لیے ہمیں علم حدیث حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ عزیز طلباء، ہمارا دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے اسلام ہے، اور یہ دین کی عمارت دو ماخذ پر کھڑی ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اللہ کے نبی کی حدیث، جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں۔ اس لیے جس طرح قرآن مجید کا پروٹوکول ہے اور قرآن مجید کا ہر حکم نص قطعی کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی مکمل آتھورائزڈ ہوتا ہے، جس میں جو حکم کر دیا گیا اس کو ماننا نہایت لازم ہے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو قرآن کی حد تک بات کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ موجود ہے، جب ان کو سنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا حدیث ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو پھر وہ اس میں ہیلے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو حدیث ہے، یہ تو سنت ہے۔ عزیز طلباء، حدیث کا جو حکم ہے وہ قرآن کی طرح ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ایک بندہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا، وہ گناہ گار ہے، اور اسی طرح ایک بندہ واضح حدیث کو سن کے چون و چراں کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ یہ عزیز طلباء، جب ہم بات سنیں تو ہمیں مسکرانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، مگر، اب مگر جو ہے اس میں بھی ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ مگر ہے کیا؟ مگر وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ اب عزیز طلباء، ہم کہہ دیتے ہیں کہ سنت ہے، سنت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے انکار کیا، صحابہ کرام چونک گئے کہ کیا انکار ہو سکتا ہے؟ ہر بندہ کلمہ پڑھتا ہے، امتی کہلاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، انکار کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکار یہ ہے کہ میری بات کو سن کر ٹال مٹول کرنا، اس کو انکار کہا گیا۔ جس نے میری سنت پہ عمل کیا وہ کامیاب ہے، جس نے اس کو وائلیٹ کیا اور ہیلے بہانے کیے، اس کے لیے جنت کی جو ہے گارنٹی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے۔ عزیز طلباء، جنت جو ہے وہ 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرنے میں ہی ہے، ادروائز جنت نہیں ملنی۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں پنہاں ہے۔ وہ اللہ کی خوشی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اللہ کے نبی کو شامل نہ کیا جائے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی بات کرتے ہیں وہاں پر اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اسی طرح فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور اسی طرح اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا نبی
جو بات کرتا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کرتا، اپنے خواہش سے نہیں کرتا، اپنے الفاظ نہیں بناتا، بلکہ جو اس کو ہدایت کی جاتی ہے وہی وہ بات کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی اللہ نے یوں وضاحت فرمائی ہے، وما ينطق عن الاهوا ان هو الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنے ارادے سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو ان کو حکم کیا جاتا ہے اس کے مطابق آگے وہ بات کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراسر اللہ کی ہدایات کے مطابق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زندگی گزاری ہے نا بطور نبی اور رسول، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں عزیز طلبہ، 23 سالہ نبوت کی زندگی میں عزیز طلبہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی ذاتی رائے سے وہ زندگی گزاری ہو، وہ وقت گزارا ہو، ایک لمحہ بھی اپنی ذاتی رائے سے نہیں گزارا۔ سارے معاملات اللہ کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے تھے، اور اتنے سخت وابستہ تھے کہ ہم اس کو میسر نہیں کر سکتے۔ ہم تو بے فکر ہے نا، اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو اتنا تردد نہیں کرتے، کوئی فرض رہ گیا تو۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز جو ہے، نماز اثر، تھوڑی دیر کے لیے اس میں تاخیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جن کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہوئی، کہ میرے فرض میں تاخیر ہو گئی ہے۔ اتنا غصہ آیا، حالانکہ آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت بد دعا کی کہ ان کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کے بھیجا۔ اور عزیز طلبہ، نمونے کے مطابق اگر کام نہ کیا جائے تو جو چیز ہم کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں نا وہ ہماری غلط بن جائے گی، اور اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، اس میں اس کو بیٹھنے کا بھی امکان ہو جائے گا، گر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی اس کے لیے جو ڈرتا رہا اللہ اور روز آخرت سے، اور ذکر الہی کثرت سے کرتا رہا۔ تو لقد کان کا مطلب عزیز طلبہ ہے کہ یقینی طور پر بے شک اللہ کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو نا اللہ کے رسول کے ساتھ ٹیلی کرنا پڑے گا، لازم ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص امام سے آگے نہ نکلے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، امام جب کاشن دے، اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر سن کر ایکٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ رکوع میں جاتا ہے تو پہلے اس کو رکوع میں جانے دیا جائے، بعد میں رکوع میں جائے۔ تو ساری نماز میں امام صاحب کو فالو کرنا لازم ہے۔ اسی طرح ایک بندہ تھا جس کے دماغ میں خلش واقع ہو گیا، اس نے اس حکم کو تھوڑا سا وائلیٹ کیا اور رکوع و سجود میں اپنی مرضی کرنے لگ گیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد لوگ اس کو دیکھتے رہے کہ اس نے اپنے منہ پہ رومال بندھا ہوا، نماز کے لیے آتا، اپنے منہ کو لپیٹ کے آتا۔ تو کسی بندے نے یہ ساری صورتحال دیکھی اور اس کو بٹھایا اور پوچھا کہ تم اچھے بھلے آتے تھے، اب کچھ عرصہ سے منہ پہ رومال رکھ کر آ رہے ہو، کیا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عزیز طلبہ کہ جو شخص امام کو فالو نہیں کرے گا اور پہلے خود آگے بڑھ جائے گا تو اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے گا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ وہ کہتا کہ میں نے اس بارے میں زیادہ غور نہیں کیا، تردد نہیں کیا، اور میں جو ہے نا انٹینشلی پہلے چلا جاتا تھا سجدے میں۔ کچھ عرصہ کے بعد میرے چہرے پہ جو ہے نا گدھے کی صورت بننی شروع ہو گئی۔ اب میرا جو ہے نا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا تو مجھے لوگوں کو دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عزیز طلبہ، ایک شخص تھا وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اس نے تھوڑی سی حرکت کی، کہنے لگا میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، چاہ جائے کہ وہ اسی وقت بات مان لیتا، اس نے اس طرح کی بات کہہ دی۔ تو پھر کیا تھا عزیز طلبہ، اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا کہ جس طرح تم کہتے ہو اسی طرح ہو، تمہارا ہاتھ نہیں چلتا۔ چنانچہ عزیز طلبہ ساری زندگی اس کا دائیں ہاتھ نہیں چلا، پھر وہ پھر جو ہے نا بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا، اس کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ تو اس لیے سنت کو ویٹیج دیں، سنت کا احترام کریں۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں سنت بھری ہوئی تھی، اور ہر کام میں وہ ڈھونڈتے تھے کہ میرے نبی نے اس کام کو کیسے انجام دیا، کیسے انداز تھے۔ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، موومنٹ کا انداز، چلنے کا انداز، سب کو آبزرو کرتے تھے اور کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہم لوگ جو ہیں اتنے اہم اور برگزیدہ نبی، اس کو چھوڑ کر ہم فضول باتوں میں مگر رہتے ہیں، فضول حرکات میں رہتے ہیں، فضول ہماری مصروفیات ہیں۔ اللہ کا سب سے زیادہ چاہنے والی جو ذات ہے نا ہمارے لیے، وہ ہمارے نبی۔ اور قیامت کے دن عزیز طلبہ میری بات سن لیں ذرا، قیامت کے دن اللہ کے نبی سجدہ ریز ہو جائیں گے،
کیوں سجدہ ریز ہوں گے کہ جو اللہ کے نبی کی امتی جہنم میں گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یا اللہ ان کو باہر نکال، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بات ہے تیرے دل میں. حالانکہ اللہ کو پتہ بھی، لیکن آپ کی زبان مبارک سے اللہ سننا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے ایسے امتی جو جہنم میں چلے گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے ان کو باہر نکال دیں. اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی ٹھیک ہے، ان امتیوں میں سے کچھ ریشو باہر نکال دی جائے گی، لیکن پھر بھی موجود ہوں گے. اب بندے جب باہر آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے سجدے میں چلے جائیں گے اور پھر اللہ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ میری امت کو باہر نکال. چنانچہ عزیز طلبہ متعدد بار ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو نکالا جائے گا، لیکن پھر کچھ موجود ہوں گے، اور جب تک آخری امتی باہر نہیں آ جاتا آپ سجدے میں رہیں گے. تو بتائیں یہ سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر وہاں پر کس کے لیے وہ سجدہ کریں گے؟ بتائیں. ہم کہیں یہ سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر نبی جو ہے ہمارے لیے قیامت کے دن وری کریں گے کہ میری امتی یا اللہ باہر آ جائے، میری امتی باہر آ جائیں. ذرا غور کرنے والی باتیں ہیں. سنت بڑی اہم چیز ہے. اور عزیز طلبہ یہ جو سنت ہے نا، سنت میں آپ کو بتاؤں یہ بندے کے نا زینت ہے، زینت. اس کو یہ نہ سمجھا کریں یہ زینت ہے، وقار ہے، یہ وجاہت ہے بندے کی. سنت ساری پریسٹیج سنت میں ہے، پتہ آپ کو، ساری پریسٹیج سنت میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا ہمارا احترام اور سوسائٹی ہمیں سمجھے، ویٹیج دے، لوگ ہمیں چاہیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بڑھ جائے، تو عزیز طلبہ ایک ہی طریقہ، سنت کا طریقہ. سنت اپنا لو، سنت پہ چلو، سنت کے بارے میں رہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے احترام کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو ہے گھر کر دے گا. لوگ تمہاری چاہت رکھیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نبی کی سنت میں ڈالا جائے اور کوشش کی جائے کہ وائلیشن نہ ہو اور پورے کا پورا جو ہے وہ دین کے اندر داخل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.